الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں نے گزشتہ کلپ میں ایک موضوع آپ کے سامنے آیا ہوا تھا جو تھا صبر کی اہمیت، آج ہم اسی موضوع کے متعلق اور کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج ہم صبر کے بعض ثمرات پر ہم چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 155 اور 56 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف و ہراس اور بھوک سے، اور مال و جان اور پھلوں میں کمی کی ہے، اور آپ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین یہ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں کسی بھی طرح سے آزما سکتے ہیں، کبھی بھوک کی وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اندر بھوک پیدا کر دی، تم بھوکے ہو گئے اور تمہیں کہیں کھانا میسر نہیں آ رہا ہے، اللہ رب العالمین اس سے بھی تمہیں آزما رہا ہے کہ ہمارا بندہ ہمارے گھر کو چھوڑتا ہے کہ نہیں، ہماری بارگاہ کو چھوڑتا ہے کہ نہیں، ہماری عبادت کو چھوڑتا ہے کہ نہیں۔ اللہ رب العالمین اس سے بندے کو آزما رہا ہے۔ کبھی اللہ رب العالمین مال میں کمی کر دیتا ہے۔ انسان بہت بڑا بزنس کر رہا تھا، اس کے کئی پلانٹ چل رہے تھے، کئی پاور لوم چل رہے تھے، کئی آفیسز چل رہے تھے، یکایک ایسا گھاٹا لگا، ایسی چیز اسے لاحق ہو گئی کہ وہ سارے پلانٹ برباد ہو گئے، وہ سارے آفس بند ہو گئے، سارا اس کا کاروبار بند ہو گیا۔ پھر بندے کو اللہ رب العالمین آزما رہا ہے، کہیں اب تو میرے گھر کو نہیں چھوڑے گا، اب مجھے یاد کر رہا ہے کہ نہیں۔ کبھی اللہ رب العالمین پھلوں میں کمی کر کے بندوں کو آزما لیتا ہے کہ اس سال بہت زیادہ بارش ہوئی اور ہمارا غلہ بہت ہوا، ہمارے باغات ہرے بھرے ہو گئے، لیکن دوسرا سال آیا، اللہ رب العالمین نے قحط سالی نازل کر دی، اللہ رب العالمین نے سوکھا کر دیا
کسان پریشان ہو گیا، جو باغ کی پرورش کرتا ہے، باغ کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، اپنے باغیچے کو جو ہرا بھرا رکھنے کے لیے اس میں سینچائی کرتا ہے، اس کے پھلوں میں کمی آ گئی، اسے گھاٹا ہو گیا، اس سے بھی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اور جو بندہ ان حالات میں اللہ رب العالمین کو نہیں چھوڑتا ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کو کسی بھی طریقے سے آزما سکتا ہے۔ ما من مسلم تصیبہ مصیبۃ فقولوا ما امر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے، پھر وہ اللہ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور مجھے خیر نصیب کر، تو اللہ اسے بہتر چیز عطا کرتا ہے کہ انسان کو اس چیز میں تو گھاٹا ہو گیا، جب اسے مصیبت لاحق ہوئی وہ چیز میں اس کو گھاٹا ہو گیا اور اس نے یہ دعا پڑھی اور سچے سے اللہ رب العالمین سے اس نے دعا مانگی، تو اللہ رب العالمین اس سے زیادہ اس کے مال میں اللہ رب العالمین نے برکت ڈال دی، اللہ رب العالمین نے اس میں خیر کر دیا، اس کے کاموں میں اللہ رب العالمین نے خیر کر دیا۔ اب اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہماری آخری کلپ ہوگی اور اس کے بعد بھی کلپ آتی رہیں گی کہ پیاروں کی جدائی پر صبر۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ۔